सिकंदर साहब, इस्लाम में ख़ास तौर पर कारोबार की क्या अहमियत बयान की गई है, और जिस तरह मैंने बात की कि हमें दुनियावी उसूल तो कुछ पता होते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें रहकर हमने कारोबार अपना स्टार्ट करना है, लेकिन कुरान और हदीस में क्या हमें कारोबार के हवाले से जो है ना वो उसूल बताए गए हैं? जी, कुरान में सबसे पहले जो असूल मुतय्यन किया गया है वो इस आयत में किया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि एक मुसलमानों आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ, यानी बातिल तरीके से ना खाओ। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, यानी कि आपस में माल लेने का तरीका एक ही है जो मुतय्यन कर दिया गया है, वो ये है कि बाहमी रजामंदी से तिजारत से आप जो हासिल करें उसी तरीके से आप माल कमा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप माल कमाते हैं तो वो जायज़ नहीं है आपके लिए। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि क्या बातिल तरीके हैं और क्या जायज़ तरीके हैं। तो हमें हर चीज़ में अदल का हुक्म दिया गया, हम अदल से काम लें, और अदल जो है वो ये है कि जिसका जो हक़ बनता है उसका वो हक़ अदा कर दिया जाए। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, कि आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर मामले में आपने अदल करना। अदल जैसे मैंने बताया कि जो हक़ है, अब हक़ जो है वो आपके जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपका जो कस्टमर है उसके ऊपर आपका एक हक़ मुतय्यन हो गया। अब आपने उससे जो एग्री किया, आपने उसे वो चीज़ देनी है। आपने वो सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, आपने उसके अंदर बगैर किसी कमी बेशी के उसको वो चीज़ अदा करनी है, तो ये हम कहेंगे हक़ अदा कर दिया। अच्छा। इसी तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो मातहत हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका भी एक हक़ आपके ऊपर मुतय्यन हो गया, वो हक़ भी आपने अदा करना है। इसी आयत में फर्दर ये कहा गया है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, कि अदल करो, और उसके बाद कहा गया कि एहसान करो। एहसान अदल से भी आगे की एक चीज़ है। एहसान का मतलब ये है कि जो हक़ बनता है किसी का उससे ज़ायद उसको दे दिया जाए, उससे ज़्यादा दिया जाए। तो हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कॉर्पोरेट नॉर्म है कि हर कॉर्पोरेट कंपनी में एक इदारा बनाया जाता है जिसे कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। उसका मतलब ये होता है कि हर कॉर्पोरेट के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने इर्द गिर्द अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए भी कुछ काम करें, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए नहीं, बल्कि जो कम्युनिटी है उनके लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए भी कोई ना कोई वो अपना फ़ंड्स एलोकेट करे, कोई ना कोई सर्विसेज उनके लिए मुतय्यन करे। तो वो ये चीज़ CSR कॉर्पोरेट सोशल आती है, जो कि हम एहसान के दर्जे में इसको लेके जा सकते हैं। तो इस्लाम ने एक एक चीज़ को बड़ा मुतय्यन किया है, सारे असूल बयान किए हैं कि इस्लाम में, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये कि आपने हक़ अदा कर दिया, अदल कर दिया। अदल के बारे में एक और जगह फरमाया गया कि ए दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो, बेशक ये तक़वे की ज़्यादा करीब है। अब हमारा जो दुनिया में जो मकसूद है वो तो तक़वा है। हम रमज़ान में रोज़े भी इसलिए रख रहे हैं कि हमें तक़वा मिले। तो अदल के बारे में भी ये कहा गया कि अदल जो है ना वो ज़रूरी है तक़वा हासिल करने के लिए। फिर एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त, कि ईमान वालों हमेशा इंसाफ पे कायम रहो। शुहदा लिल्लाही, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए, वलौ अला अनफुसिकुम, बेशक ये गवाही तुम्हारे अपने ही खिलाफ हो, अविल वालिदैन, या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो, अविल अकरबिन, या तुम्हारे अकरबा के खिलाफ हो। तो ये कहा गया कि हर सूरत में, हर हाल में तुमने इंसाफ पे कायम रहना। तो जो आपने बात की कि अदल और इंसाफ, ये तो बुनियाद है बिल्कुल इस्लाम की, और यही कारोबार की भी बुनियाद है कि आप अदल और इंसाफ की बुनियाद पे अपने कारोबार को मुतय्यन करें, कारोबार को कायम करें। क्योंकि कारोबार में बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि आपको रोज़मर्रा के मामलात में आपको फ़ैसले करने हैं। तो आपके फ़ैसलों की बुनियाद क्या होनी चाहिए? फ़ैसलों की बुनियाद आपकी अदल और इंसाफ होनी चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर अदल और इंसाफ के बाद एक शफाफियत का मामला भी तो आता है ना। जो शफाफियत का मामला है ये इस्लामी तिजारत में कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर क्या आज का जो जदीद दौर है जिसमें हम कारोबार कर रहे होते हैं, तिजारत कर रहे होते हैं, उस पर किस तरह अमल पैरा हुआ जा सकता है? जी बिल्कुल, शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शफाफियत के बारे में, शफाफियत को कायम रखने के लिए ही कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब भी आपस में कोई मामलात हों, लेन देन हो, तो उसको लिख लिया करो। अच्छा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, कि जब भी तुम आपस में कोई लेन देन का मामला करो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए, उसको लिख लो। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, यहाँ फिर अदल का आ गया कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम में से वो उसको लिखे जो उसको लिखे उसको अदल के साथ लिखे। सही। अब यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट बनता है, वो उसको ड्राफ्ट करे, और वो जो सर्विसेज ले रहा है उसको वो ड्राफ्ट दे और उसको वो समझाए। हमारे यहाँ मसला ये है कि ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं हो पाती
کہ ہمارے ہاں جو کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں مبہم ہوتی ہیں, بہت سی چیزوں کو جو بندہ نان ٹیکنیکل ہے اس لائن کو نہیں سمجھتا, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اس چیزوں کو, اس کے اندر کیا نیٹی-گریٹیز ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا پیچیدگی ہیں اس کے اندر, جان بوجھ کے اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں, اس طرح کی ٹرمینالوجیز کی جاتی ہیں کہ وہ چیزیں کل کو جو ہے نا وہ آپ نے اپنے لیے تھوڑا سا کوشچن مارجن رکھا ہوتا ہے. تو اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے. مطلب یہ تو وعدہ خلافی ہوگی نا, اور یہ معاہدے کی جو پاسداری ہے اس کے برخلاف ہو گیا یہ معاملہ. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں, کانٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل اوپن ہو, بالکل شفاف ہو, کلیئر ہو, اور اگلا اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرے, اس کو سمجھے. تو یہ چیز جو ہے نا شفافیت جو ہے نا وہ تو لازمی جزو ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کانٹریکٹ کریں, اور دوسرا یہ پھر کانٹریکٹ کی پاسداری بھی کریں. جو عہد آپ نے کیا اس کی پاسداری, عہد کی پاسداری پہ تو بے شمار قرآن میں آیت ہے. جو سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت ہے جسے آیت بر ہم کہتے ہیں, جس میں نیکی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چیز نیکی میں آتی ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, کہ یہ لوگ جو نیکی یہ ہے کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے پہ قائم رہتے ہیں. تو وعدے کے بارے میں ایک اور جگہ پہ کہا گیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں اپنے عہدوں کو پورا کرو. تو یہ کئی جگہ پر بار بار یہ کہا گیا, اس پہ زور دیا گیا کہ اپنے عہد کو, وعدوں کو پورا کرو. تو جو بھی ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ سارے بیسیکلی وعدہ کر رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہم پہ لازم ہے کہ اس کی ایک ایک شک کو ہم بالکل اس کی اسپرٹ کے مطابق, اس کی روح کے مطابق اس کو پورا کریں. مطلب وہ دونوں جو ہے نا جو کموڈیٹیز ہیں ان دونوں کے لیے صحیح ہو, صرف ایک کے لیے فائدہ مند نہ ہو, کسی ایک سائڈ پہ ٹریڈ نہ ہو, اور دونوں پارٹیز پہ لازم ہے کہ اس کانٹریکٹ کی پاسداری کریں. ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سروسز سیکٹر میں خاص طور پہ جب آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں, کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں, تو آپ ان سے سروسز لیتے ہیں, کنسلٹنسی لیتے ہیں آپ ان سے, تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ان سے ہوتا ہے. اچھا, اب جو دوسری پارٹی ہے جس نے سروسز لینی ہے اس پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کانٹریکٹ کی پاسداری کرے. اس کے جو اس کا پیمنٹ اسکیجول بنایا گیا ہے, جو متعین کر دیا گیا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر یا اس ٹائم کے اوپر آپ نے یہ رقم ادا کرنی ہے, تو اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے, اس کو بھی وقت پہ اس کا معاوضے کو ادا کیا جائے. تو اس بارے میں دونوں پارٹیوں کو ضروری ہے کہ دونوں پارٹیاں اس کانٹریکٹ کو اس پہ قائم رہیں. پھر بہتر یہی ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک گواہ بھی مقرر کر لیں. تو قرآن اس میں کہتا ہے کہ جب آپ لکھیں تو اس کے ساتھ آپ گواہ بھی مقرر کریں. گواہ آپ کو یہ فائدہ بھی دے گا کہ وہ ایک ایز اے آربیٹریٹر بھی ایکٹ کرے گا. اگر آپ کے دوران دو پارٹیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, کسی چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, تو پھر آپ کا جو آربیٹریٹر ہے وہ آپ کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو یہ چیزیں آپ کے جو یہ معاملات ہمارے زندگی میں روزمرہ کے معاملات ہیں, کاروبار کے اندر, لین دین کے اندر, کہ چھوٹے موٹے معاملے میں اختلافات ہو جاتے ہیں, اختلافات بڑھتے بڑھتے کورٹ کچہریوں تک چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں کورٹ کچہریوں میں ایک انبار ہے کیسز کی جو ختم نہیں ہوتی. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس سٹیج پہ جانے سے پہلے آپ اس کو آپس میں پہلے تو دو پارٹیز بیٹھ کے اس کو حل کریں. اگر وہاں حل نہیں ہوتا تو آربیٹریٹر کی مدد سے اس کو حل کریں, تب بھی حل نہیں ہو پاتا تو پھر آپ اس دوسرا راستے پہ جا سکتے ہیں. اچھا, اس سارے معاملے میں خاص طور پر جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس میں جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ملازمین کے ساتھ منصفانہ جو رویہ وہ اختیار کرنا بڑا ضروری, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بدسلوکی بھی پیش آ رہی ہوتی ہے اپنے ملازمین کے ساتھ جو ماتحت خاص طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی دیکھیں, بدسلوکی کی تو بالکل کسی بھی معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اور ماتحتوں کے بارے میں تو خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, ان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو, ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. تو ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نارم بن گیا کہ لانگ ورکنگ آورز ہو گئے ہیں, لوگ راتوں کو لیٹ تک کام کر رہے ہیں, اس کا ان کو معاوضہ بھی دیا نہیں جاتا, ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. ان کے لیے ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دینا بھی کاروبار کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو, ایک ایسا کلچر ہو جس میں ٹاکسیسٹی نہ ہو, جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو, جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں نا, جس میں اچھا ایک ماحول ہوگا, صاف ستھرا ماحول ہو, کمفرٹیبل ہوں, اور پالیسیز ایسی ہوں جو کہ جس میں بلا وجہ کی لیگ پولنگ کلچر یا اور اس طرح کے نیگیٹو چیزیں نہ ہوں جس کے اندر نا. تو یہ بزنس اونرز کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور اس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے, ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے, اور آپ کو بزنس میں وہ فائدہ بھی دیتی ہیں یہ چیزیں لانگ ٹرم کے اندر. اور خاص طور پر ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو سب کے اوپر ایک جیسی لاگو ہوں, بالکل کسی کے اوپر زیادہ کسی فیئر ٹریٹمنٹ ہو, اور ان کا ڈیو رائٹ ان کو ملے, ان کے جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ود ان دا ٹیم,
آپ کا ہر ایک کے ساتھ بھی تو ایک ایگریمنٹ ہے نا, آپ کا اس کے سیلری ایگریمنٹ ہے یا کوئی جو ایگریمنٹ, ان ایگریمنٹ کی بھی پاسداری کریں صحیح طریقے سے, اور اس کو پورا اس میں ڈنڈی نہ ماریں. قرآن میں سورہ مطففین میں اللہ نے کہا ہے کہ ویل للمطففین, کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اچھا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ یہ لوگ جب اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب دوسرے کے لیے ناپ تولتے ہیں یا دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں, اس میں کمی کرتے ہیں. تو اس چیز کو, اور اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے نا یہ خود اپنے اوپر گواہ ہے, یہ جانتا ہے ہر چیز کو, یہ کیا کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ایک اور جگہ پہ قرآن میں سورہ قیامہ میں فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کہ بے شک انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. بلو القا معاذیرہ, بے شک یہ جتنے مرضی بہانے بنائے, تو بہانے ہم دوسروں کے لیے تو بنا سکتے ہیں, اپنے لیے ہم کو اسٹوری بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہو گئی تھی, وہ معاملہ ہو گیا تھا, لیکن جب بھی دینے کی باری آتی ہے تب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر پھر ڈنڈی مارنے کی طرف جاتے ہیں, ہم اس میں مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, کیلکولیشن مینیپولیٹ کریں گے اور کوئی چیز لے آئیں گے, تو اس میں جو ہے نا وہ ہم ڈسکریج کریں گے اپنے ٹیم ممبرس کو. تو یہ کلچر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, خاص طور پر مشاورت کے حوالے سے کیا کتنا ضروری ہے؟ خاص طور پر ویسے بھی قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں آپ کے پاس مشورے کے لیے تو آپ ایون تو کہ دیوار سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں, کہ مشاورت کی اتنی اہمیت ہے. تو کاروباری فیصلے کرنے میں جو باہمی مشاورت ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بالکل قرآن میں ایک آ گیا امرہم شورا بینہم, کہ اپنے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے حل کرو. تو دیکھیں جب آپ مشاورت کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہ ان کو ایک سینس آف اونرشپ ملتی ہے کہ ہماری بات کی بھی ورتھ ہے, ہماری بات ہماری سے کو شامل کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں کارپوریٹ نارم میں تو یہ چیزیں ہیں کہ وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں, باقاعدہ سب کی رائے لی جاتی ہے, اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں سیٹ کلچر ابھی تک پریویل کرتا ہے, جہاں ون مین شو ہے, ایک ہی آدمی سارے ڈیسیجن لے رہا ہے, ٹیم ممبرس کو انوالو نہیں کر رہا ہے, ان کو انگیج نہیں کر رہا, ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی. تو وہاں پہ پھر وہ کمپنیز نقصان بھی کرتی ہیں, کاروبار میں بھی ایک بڑے اسکیل پہ گرو بھی نہیں کر پاتی. تو اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے اور آپ نے ایک بڑے کینوس پہ جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنائیں.